أعوذ بالله من الشيطان الرجيم به نستعين وهو خير ناصر ومعين نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. طلاب محترم، ہماری گفتگو باب ثالث میں یعنی باب ثانی جو تھا طہارت، اس میں تیسری فصل کیفیت وضو کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. بحث کو شروع کرنے سے پہلے اس کے خلاصتاً اس کی کچھ واجبات اور کچھ فصل ثالث جو کیفیت وضو کے سلسلے میں ہے، اس میں 4 امور سے بحث. وضو کے واجبات کیا ہیں، اور وضو کے محرمات، اور مندوبات یعنی وضو میں کیا کیا مستحب ہے اور کیا کیا چیزیں وضو میں مکروہ. واجبات وضو میں 7 چیزیں وضو میں مستحب. نمبر 1 نیت، نمبر 2 چہرے کا دھونا، اور نمبر 3 دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 4 سر کا مسح، اور نمبر 5 پیروں کا مسح، نمبر 6 ترتیب، اور نمبر 7 موالات. اس کے بعد مستحبات وضو. مستحبات وضو میں سب سے پہلے ہاتھوں کا دھونا، دوسرے نمبر پہ یہ کہ ظرف وضو داہنی جانب، تیسرے نمبر پر یعنی ہر فعل کے جس ٹائم وضو جو ہے شروع کرے اس ٹائم بسم اللہ کہے، 3 مرتبہ کلی کرے اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے. اعضاء وضو کو جو اعضاء ہونے والے ہیں ان کو 2 مرتبہ دھونا، دوسری مرتبہ مستحب. اور ہر فعل کے لیے ایک الگ سے دعا وارد ہوئی ہے، اس کا پڑھنا. اگر روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص ان دعاؤں کو پڑھے تو وہ خداوند عالم اس کے لیے ایک فرشتہ خلق کرتا ہے کہ جو اس کے لیے قیامت تک دعا کرتا رہے گا اور اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا. اس کے بعد نمبر آتا ہے مکروہات کا. مکروہات وضو 2 چیزیں وضو میں مکروہ ہے. ایک تمندل یعنی اعضاء کا جو ہے وہ خشک کرنا، اور دوسرے نمبر پر استعانت یعنی وضو میں مدد دے. محرمات وضو میں ایک چیز ہے جو حرام ہے، اس کا نام ہے تولیہ یعنی ولی بنا. مختصر طریقے سے یہ تھی وہ بحث کے جو وضو میں آتی. اب یہاں پر
تفصیل سے ہم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں اور ان میں خود ان کے اندر کیا چیز واجب ہے، ان واجبات اور محرمات پہ کیا کیا چیزیں تفصیل کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ فصل ثالث کیفیت وضو کے سلسلے میں۔ الفصل الثالث فی کیفیت ہی، کیفیت وضو، ویجب فیہ سبعۃ اشیاء، 7 چیزیں وضو میں واجب ہے۔ النیت مقارنۃ لغسل الوجہ اور لغسل الیدین المستحب۔ سب سے پہلے نیت واجب ہے۔ نیت کو کس وقت کہا جائے گا، کس وقت انسان کو نیت کرنی ہے، تو 2 مورد نیت کے لیے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مقارنۃ لغسل الوجہ، یعنی جب انسان چہرے کو دھوئے تو اس ٹائم انسان نیت کرے، اور دوسرے نمبر پہ وضو سے پہلے جو گٹوں تک ہاتھ دھونا انسان کے لیے مستحب ہے، اس ٹائم انسان نیت کرے۔ تو ایک چیز تو یہ جو نیت میں واجب ہے کہ نیت کس ٹائم کرنی، اور دوسرے نمبر پر وَإِسْتِدَامَتُهَا حُکْمًا حَتَّى فَرَغَ، نیت پر باقی رہنا یہاں تک کہ انسان وضو سے فارغ ہو جائے۔ تو نیت پہ باقی رہنے کے لیے استدامت حکمی کہاں ہے؟ استدامت جو ہے وہ کسی عمل پر استمرار کرنا، کسی عمل پہ باقی رہنا 2 طریقے سے، یا تو استدامت حقیقی کہلاتی ہے، اور ایک استدامت حکمی کہلاتی ہے۔ استدامت حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیت وضو کو لہجہ بلہجہ ذہن میں تجدید کرتا رہے ہر وقت، لیکن یہ انسان کے لیے کام بہت مشکل ہے کہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے لہجہ بلہجہ اسی میں لگا رہے۔ اسے استدامت حقیقی کہا جاتا ہے، یعنی کوئی آن جو ہے اس کا اس ذہن اس کا اس سے خالی نہ ہو، مگر یہ کہ وہ تجدید نیت کی کرتا رہے۔ اور حکمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان
اس حکم پر یعنی اول لہجے سے اور آخر لہجے تک بس اس کے ذہن میں یہ رہے کہ میں وضو کی نیت اس کے ذہن میں رہے کہ وضو کر رہا ہے، یعنی کوئی اور نیت اس کے ذہن میں خطور نہ کرے۔ تو یہاں پر جو مراد ہے اور واجب ہے وہ یہی ہے کہ استدامت و حکمن، حکمی اعتبار سے وہ وضو کی نیت پر باقی رہے۔ دوسرے نمبر پر واجب آتا ہے وغسل الوجہ، چہرے کا دھونا، من قصاص شعر الراس الی محاذر شعر الذقن طولا، وضو میں جہاں بال اگنے کی جگہ سے الی محاذر شعر الذقن، یہ از حیث طول یعنی لمبائی میں بال اگنے کی جگہ سے اور ٹھوڑی کے جھکاؤ تک اسے دھونا واجب ہے۔ یہاں پر جو مراد ہے وہ شخص ہے کہ جو مستوی الخلقت ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے بال ہی جو ہے کیا مثلا ہو گیا، اس کے بال تھوڑے سے پیچھے تک، تو کیا وہ یہاں تک دھوئے؟ یہ ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے بال جو ہے وہ پیشانی تک، بھووں تک آ گئے، تو کیا بھووں سے نیچے دھوئے؟ نہیں، یعنی جو عام آدمی ہے مستوی الخلقت اس کا دیکھا جائے گا، یعنی وہ کہاں سے جو ہے کیا دھوتا ہے وہیں سے اس کو دھونے کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ بس اگر کسی کے بال ہی نہیں ہے تو پورا سر دھو لے۔ اسی طریقے سے عرض میں وما اشتملت علیہ الابہام والوسطی، اتنی مقدار کہ جو اس انگوٹھے اور جو بیچ کی انگلی ہے اس کے درمیان جو حصہ آ جائے، یہ حصہ جو ہے کیا ہے واجب۔ یہاں پر بھی مراد یہ ہے کہ جو مستوی الخلقت ہے، ہو سکتا ہے کہ مثلا کوئی انسان ہے کہ جس کی انگلیاں بہت چھوٹی ہیں، تو وہ جو ہے کہ چہرے کا ذرا سا حصہ جو ہے کہ آتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے انگلیاں کا کان تک اس کی جو ہے انگلیاں پہنچ رہی، تو نہ وہ مراد ہے اور نہ یہ مراد۔ یعنی جو درمیانی شخص ہے اور درمیانی انگلیاں رکھتا ہے، جو درمیانی ہاتھ ہے، وہ مراد ہے کہ اس کے درمیان میں جتنا آ جائے۔ بس اسباب مقدمہ علمی تھوڑا سا سائیڈوں سے جو ہے انسان کو دھونا چاہیے تاکہ اسے یقین کامل ہو جائے کہ میں نے واجب کو ادا کر دیا۔ دو چیزیں۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں وغسل الیدین من المرفقین الی اطراف الاصابع، غسل یدین، ہاتھوں کا دھونا، کہاں سے؟ من المرفقین، کونیوں سے، الی اطراف الاصابع، انگلیوں کے سرے تک۔ ولو اکسا، لیکن اگر کوئی شخص اس کا الٹا کرتا ہے، یعنی بجائے کونیوں کے وہ دھوتا کا سے اطراف اصابع سے الی المرفقین، کونیوں تک دھوتا ہے، تو اس کے لیے یعنی اس کی وضو صحیح نہیں ہے اور باطل۔ ومسح بشرۃ مقدم الراس اور شعرہ بالبلل من غیر استناف ماء جدید باقل ما یقع علیہ اسم المس۔ اس کے بعد آتا ہے سر کا مسح، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ سر کا مسح کرے، لیکن کون سے حصے پر؟ یعنی وہ حصہ کہ جو سر کے آگے والا حصہ ہے۔ اگر سر کے 4 حصے کیے جائے، ایک یہ آگے والا جو پیشانی کے مقابل میں، ایک پیچھے کا، اور ایک اس سائڈ کا، اور ایک اس سائڈ کا، 4 حصے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ مراد یہ حصہ جو پیشانی کے مقابل میں مقدم راس کہلاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے یا تو مسح جو ہے وہ 2 چیزوں کو ہوگا، یا تو کھال پہ، آگے والے مقدم راس پہ، یا بالوں کی
جڑوں پہ، اگر جو کہ بالوں کی جڑ پہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو مسا کرے گا اسی طریقے سے کرے گا کہ جو وضو کی طری ہے. کسی اگر ہاتھ بھی اس کا خشک ہو جائے تو اعضائے وضو میں دوسری جگہ سے یہ کیا کرے گا، تری لے سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا کہ ٹنکی چلا کے ہاتھ بھگو لے اور پھر جو ہے مسا کر لے. اگر ایسا کرے گا تو پھر اس کے لیے وضو اس کی صحیح نہیں. مسا کرنا کتنا ہے، مسے کی کیا مقدار ہے؟ کہہ رہے ہیں مسے کی مقدار عرف عام، مراد ہے کہ عرف عام میں جتنا کہہ سکیں کہ اس نے مسا کیا ہے، جس پہ مسے کا اطلاق صدق کر جائے. مسے کا اطلاق ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے کفایت کرتا ہے. اگرچہ مستحب یہ ہے کہ مثلا ایک انگلی کے برابر جو ہے بس کرے یا 3 انگلیاں جو ہے ملی ہوئی ہوں، وہ مستحب ہے. لیکن اگر وہ خالی جو ہے بس کر دے اور عرف عام میں اس کو کہا جائے کہ اس نے مسا کیا ہے تو یہی کفایت اس کے لیے کرے. وَمَسْحُ بَشْرَةِ الرِّجْلَيْنِ، پیروں کا مسا. پیروں کا مسا کہاں سے؟ من رؤوس الاصابع الى الکعبین، کعب اس ہڈی کو کہتے ہیں جو پیر میں اٹھی ہوئی ہوتی ہے ٹخنے سے پہلے، اسے کعب کہا جاتا ہے. تو انگلیوں کے سرے سے کعبین تک اس پہ مسا کرنا واجب ہے. وَيَجُوزُ مَنْقُوسًا، یہاں پہ علامہ ایک فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کا برعکس کرنا چاہے، یعنی کعبین سے وہاں جو ہے کہ ہاتھ کے دھونے میں یہ کہا تھا کہ وَلَوْ أَقَصَ لَمْ يَجْزِ، اگر کوئی شخص الٹا کرتا ہے تو جائز نہیں. لیکن پیر کے مسے میں کہتے ہیں وَيَجُوزُ مَنْقُوسًا، اگر کوئی شخص کعبین سے رؤوس اصابع تک بھی جو ہے مسا کرتا ہے تو اس کے لیے کفایت کرے گا. وَالتَّرْتِيبُ، اور ایک چیز جو واجب ہے، وَالتَّرْتِيبُ عَلَىٰ مَا قُلْنَا، اور ترتیب وہی جو ہم نے بیان کی. یعنی کیا کہ سب سے پہلے جو کہ نیت کرے گا، اس کے بعد چہرے کو دھوئے گا، اس کے بعد ہاتھوں کو دھوئے گا، اور اس کے بعد سر کا مسا کرے گا، اور اس کے بعد پیر کا مسا. یہ ترتیب. اور ایک چیز واجب ہے موالات. موالات اور ترتیب میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں ترتیب ایک کے بعد ایک کا انجام دینا، ہو سکتا ہے کہ ان میں تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو جائے. مثلا اگر یہ اس طریقے سے فاصلہ ہے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، اگر ان میں فاصلہ ہے تو یہ ترتیب سے ہیں، یہ مثلا چھوٹی ہے بڑی، تو یہ جو ترتیب ہے اس میں فاصلہ ہو سکتا ہے. لیکن موالات میں، موالات کا مطلب ہے یعنی بغیر فاصلے کے انجام دینا، اعضاء کا ایک اعضاء کا دوسرے اعضاء سے اتصال ہونا ضروری. تو یہاں پر وضو میں ترتیب بھی واجب ہے، یعنی ایک کے بعد ایک ہو، اور موالات بھی. کوئی اگر اس طریقے سے دیکھا جائے کہ یہ انگلی اس کے بعد ہے اور یہ انگلی اس کے بعد، اور یہ ملی ہوئی بھی، تو یہ ترتیب اور موالات یعنی دونوں ان کے درمیان، اعضاء کے درمیان نہ تو فاصلہ ہو اور نہ ہی ایسا نہ ہو کہ مقدم اور مؤخر ہو جائے. یعنی جیسا بیان کیا ہے، پہلے مثلا جو ہے نیت کرنی، اس کے بعد جو ہے چہرے کو دھونا ہے، تو اس میں تقدم و تاخر نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں فاصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وضو میں دونوں چیزیں واجب ہے، ترتیب بھی واجب ہے اور موالات بھی واجب. والموالات وہی مطابقۃ الافعال بعضها لبعض من غیر تاخیر. بعض افعال کی بعض میں جو کہ مطابقت اور پے در پے ہونا بغیر کسی فاصلے کے، ان اعضاء کو جو انجام دینا موالات کہلاتا. یہ تھی 7 چیزیں وہ کہ جو وضو میں واجب. وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ غسل
غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء. دیکھیں زمانے قدیم میں یا اب بھی کچھ افراد تو ایسا ہے کہ واش بیسن پہ جو ہے کہ کرتے ہیں، اور کچھ افراد جو ہے کہ لوٹے وغیرہ میں یا ظرف وغیرہ میں پہلے تشت ہوا کرتے تو اس تشت میں پانی ہوتا تھا اور اس سے وضو کرتے تھے. اگر کوئی انسان ظرف سے کسی برتن سے وضو کر رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ برتن میں جو پانی ہے اس میں پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں کو دھوئے. کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں کو دھوئے. اب یہ دھونے کی کیفیت جو ہے وہ الگ الگ ہے. اگر انسان خواب سے بیدار ہوا ہے یعنی سو کے اٹھا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے، یا اس نے جو ہے کہ پیشاب کیا ہے، حدث جو ہے پیشاب کی صادر ہوئی ہے، اس سے بیت الخلا گیا تھا پیشاب کرنے، تو یہاں پہ اب یہ چاہتا ہے وضو کرے تو اس برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے الگ یہ کیا کرے؟ اپنے ہاتھ کو ایک مرتبہ دھوئے. اور اگر جو ہے حدث غائب کی تھی تو 2 مرتبہ دھوئے، اور حدث اگر جو ہے جنابت کی تھی، جنابت طاری ہوئی تھی اور یہ چاہتا کہ وضو کرے، مثال کے طور پہ یہ چاہتا کہ سو جائے اور سونے کے لیے جو ہے کہ یا کھانے پینے کے لیے جو ہے کہ وضو کرنا چاہتا ہے تاکہ کراہیت دور ہو جائے، تو یہاں برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کیا کرے گا؟ 3 مرتبہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھوئے. وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ. مستحب ہے وضو میں کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان ہاتھوں کو دھوئے. مرۃ من حدث النوم، ایک مرتبہ حدث نوم والبول، اگر حدث نوم ہے یا حدث بول ہے تو ایک مرتبہ. ومرتین من الغائب، اور 2 مرتبہ غائب. وثلاثا من الجنابت، اور حدث اگر جنابت کی حدث ہے تو وہ 3. تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھوئے. نمبر 2 وضع الاناء علی الیمین، جو برتن ہے وہ داہنی جانب رکھے. برتن کو وضو کے ظرف کو داہنی جانب رکھے، سیدھی طرح. والاغتراف بہا، اور کیا کرے؟ اغتراف کہتے ہیں چلو چلو پانی کو لینا، اس ظرف میں سے چلو کر کے جو ہے پانی. بالتسمیت، بسم اللہ کہیں. والمضمضت، کلی کرے. والاستنشاق، اور ناک میں یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. ثلاثاً، کتنے؟ 3. والتسنیۃ الغسلات، اور وہ اعضاء کے جو دھونے والے ہیں، مثلا چہرہ، ہاتھ، تو ان کو دوسری مرتبہ جو ہے دھونا مستحب ہے. پہلی مرتبہ دھونا انسان پہ واجب ہے اور دوسری مرتبہ انسان کے لیے مستحب، اور تیسری مرتبہ انسان کے لیے وضو کی نیت سے حرام. ہو سکتا ہے کہ ہم 2-3 مرتبہ پانی ڈالیں اور وضو کی نیت سے پھر جا کے ہاتھ دھویں تو وہ ایک ہی مرتبہ کہلائے. لیکن اگر وضو کی نیت سے انسان تیسری مرتبہ ڈالتا ہے تو یہ تیسری مرتبہ اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ ایک مرتبہ واجب اور دوسری مرتبہ اس کے لیے مستحب. ووضع الماء في غسل اليدين على ظاهر الذراعين والمرأة على باطنهما. ایک مستحب یہ ہے وضو میں کہ جب انسان ہاتھوں کو دھوئے تو ظاہر ذراعین سے پانی جو ڈالے وہ ظاہر ذراعین سے ڈالے. کب؟ اگر وضو کرنے والا مرد ہے، اور عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ باطن ذراعین سے، باطن سے جو ہے کہ پانی کو ڈالے
کون سی مرتبہ میں؟ پہلی مرتبہ میں جب پانی ڈال رہا ہے، یعنی واجب والی صورت. لیکن اگر انسان مستحبی والی صورت میں ڈالنا ہے دوسری مرتبہ، تو یہ مسئلہ جو ہے بالکل برعکس ہو جائے گا. عورت جو ہے وہ ظاہر ذرائع سے اور مرد جو ہے وہ باطن ذرائع. ووضع الماء پانی کا ڈالنا مستحب ہے فی غسل الیدین ہاتھوں کے دھونے میں علی ظاہر ذرائع ظاہر ذرائع والمرأۃ علی باطن اور عورت جو ہے وہ باطن ذرائع. وبالعکس فی الثانیہ یعنی مرتبہ ثانیہ میں جب انسان دوسری مرتبہ کو رہا ہے تو الٹا اس کے برعکس کرے، یعنی مرد جو ہے وہ باطن ذرائع سے اور عورت ظاہر ذرائع. بدعاء عند كل فعل اور ہر فعل کے لیے، یعنی جس ٹائم پانی کو دیکھے اس کے لیے الگ دعا ہے، چہرے پہ ڈالے تو اس کے لیے الگ دعا ہے، تو ہر فعل کے لیے الگ الگ دعائیں موجود، وہ دعائیں پڑھ. وَيُكْرَهُ التَّمَنْدُلُ تولیہ وغیرہ سے یا رومال وغیرہ سے اعضائے وضو کو خشک کرنا انسان کے لیے مکروہ. دو چیزیں وضو میں مکروہ، ایک تمندل اور دوسرے والاستعانت، اور وضو کرنے میں کسی سے مدد لینا یہ بھی انسان کے لیے مکروہ. وَيَحْرُمُ التَّوْلِیَہ لیکن وضو میں کسی کو ولی بنانا کہ انسان خود بیٹھ جائے اور اس سے کہے کہ میرے وضو کر حالت اختیاری میں، اس طرح کی صورت میں ایک حکم اولی ہوتا ہے اور ایک حکم ثانوی. حکم اولی میں یہ ہے کہ انسان کے لیے حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص محتاج ہے تو وہاں پہ یہ صورت نہیں آئے گی. جہاں حکم ثانوی آ جاتا ہے وہاں مسئلے میں تبدیلی واقع ہو جاتی. وَيَحْرُمُ التَّوْلِیَہ یعنی انسان کے لیے جو وہ انسان کے جس کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے لیے ولی بنانا وضو میں حرام ہے. لیکن اگر کوئی انسان مجبور ہے تو وہ ولی بنا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں وہ نیت خود ہی کرے گا اور یہ اس کے اعضاء وغیرہ کو اور اس سے مسح کرائے. اگر کوئی اختیاری حالت میں ہے تو اس کے لیے وضو میں ولی بنانا حرام. یہ تھے وضو کے 4 احکام، یعنی واجبات، مستحبات اور مکروہات اور محرم. انشاءاللہ اس کے سلسلے میں کچھ مسائل ہیں کہ جو انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین. خدا حافظ.